بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات ہوتی ہے ایک اہم ترین ایشو، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئین اور جمہوریت کا ساتھ دیں، نہ کہ یہ جو چوں چوں کا مربع ہے جس کے سربراہ پہلے خود PDM-1 کے مولانا فضل الرحمان صاحب رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر سپورٹ کر جاتے ہیں حکومت کو، تو یہ جو آئینی آملیٹ لایا جا رہا تھا، یہ آئینی مربع جو لایا جا رہا تھا، گلا سڑا ہوا اچار لایا جا رہا تھا قوم کو برباد کرنے کے لیے، قوم کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، آئین کی دھجیاں اڑانے کے لیے اور جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے، اس کو پاس نہ کروایا جائے۔ اگر مولانا صاحب حکومت کا ساتھ دے جاتے ہیں تو پھر حکومت نے آنن فانن اس چیز کو پاس کر دینا تھا اور اسی دن کر دینا تھا۔ اب مولانا صاحب آج جیسے ہی ڈیلیگیشن کا آیا، ملاقات کی، اسد کیسر صاحب تھے، گور خان صاحب تھے، عمر ایوب تھے، اور سارے وہاں پر رؤف حسن صاحب، سارے ایک مجلس ہوتی ہے ان کے رہائش گاہ پہ، اور وہ باہر نکلتے ہیں تو میڈیا آگے کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی تھی، دیکھ رہے تھے، اور میڈیا کو دیکھتے ہی مولانا صاحب کہتے ہیں کھانا کھانے آئے تھے اور کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ میڈیا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ کیا لینے آئے تھے، کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ تو میڈیا نے پھر سوالوں کی برسات۔ میڈیا نے کہا کہ آپ کا کردار پورے پاکستان میں مولانا صاحب بڑا چھایا پڑا ہے اس ٹائم، صرف آپ کے ایک ڈیسیجن کی وجہ سے کہ آپ نے جو مسودہ ہے اس کو مسترد کر دیا۔ آپ نے کہا یہ جو کچا ڈرافٹ ہے، پکے کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو، کچا ڈرافٹ اور پکا ڈرافٹ، یہ اب اس ٹائم ٹرینڈ بن چکا ہے۔ کچا ڈرافٹ جو ہے نا وہ لایا گیا ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ اس میں ہے کیا، پکا ڈرافٹ تو کوئی تھا ہی نہیں، تو اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس طرح کے کالی قانون سازی کو کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا عمران خان کے متعلق مولانا صاحب سے ایک کوسچن کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ آج خبریں چلی ہیں کہ عمران خان نے آپ کے متعلق صحافیوں سے بات کرنے کے لیے جواب نہیں دیا، آپ کے متعلق انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا پھر میں بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، اگر عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہوں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب ایک پیج پر سٹرونگ ہو چکے ہیں۔ مولانا صاحب نے آخری ٹائم میں اپنی سیاست بچا لی ہے اور اپنی سیاست بڑے طریقے سے بچائی ہے، بڑے سسٹم کو جھٹکا لگائی ہے۔ جس طریقے سے مولانا صاحب نے اپنی سیاست تو بچائی ہے لیکن 3 ایکسٹینشنیں بڑھ گئی ہیں، اور یہ 3 ایکسٹینشنیں عمران خان صاحب نے بتائی ہیں۔ ان کے اوپر آج بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک ولولہ خیز قسم کا بیان دیا ہے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئین ترمیم والا معاملہ جو ہے اس کو رپورٹ ہو گیا ہے، صحافیوں نے کہا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت نمبر پورے کر رہی ہے، انہوں نے ترمیم لازمی لانی ہے اور لانی ہی لانی ہے۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ مولانا صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے جواب دیتے ہوئے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے۔ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ جو مولانا صاحب ان کا کردار اس بار بہت بہتر رہا ہے اور وہ جمہوریت کے ساتھ سٹینڈ کر گئے ہیں۔ پھر توسیع والے جو امپائرز ہیں ان کا عمران خان صاحب نے بتایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں۔ یہ توسیع اس لیے دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا جائے۔ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیل کھیلا اور پھر بھی ہار گئے۔ آئین ترمیم 3 امپائرز کو توسیع دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے، الیکشن کمشنر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا جو مرضی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے، کوئی اس بار دل نہیں ہوگا اور کوئی کسی قسم کی بات ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ قوم کو پیغام دیتا ہوں
کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ ہمارے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا اب سٹیج ہے، مرو یا مارو۔ اور لاہور کے جلسے سے پہلے انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر رستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی۔ ظاہر ہے اپ کمنگ چیف جسٹس جو آ رہے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب، وہ اس چیز کو ضرور کھولیں گے۔ اور آج اعظم نذیر طارق صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 25 اکتوبر کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، اور 26 اکتوبر کو سید منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ 9 مئی کو ہماری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے، اور مجھ پر 140 کیسز 9 مئی سے متعلق ہو چکے ہیں۔ مجھ پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر بھی پارٹی ختم نہیں ہو سکی ان سے، اور اب یہ 9 مئی کا ڈرافٹ جو انہوں نے بنایا ہے اس کو عوام نے مسترد کر دیا۔ 8 فروری کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کو دبا کے بیٹھے ہیں، نہیں ہونے دے رہے، اور ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آئے گا تو 9 مئی کی پٹیشنز لگ جائیں گی، تحقیقات ہوں گی۔ 9 مئی جس نے کروایا اصل اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا میں نے کہ وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں۔ مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے۔ ہر جگہ کسی کی CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی ہے اور کسی کو وہاں پر کچھ نہیں ملا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کرنے والی جو فوٹیج ہے وہ بھی غائب ہے، چوری ہے۔ 8 فروری کو جو عوام نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے یہ ساری زندگی آپ اٹھ نہیں پائیں گے۔ نواز شریف نے تو فتح کی، وکٹری کی تقریر تیار بھی کر لی تھی، یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی۔ نواز شریف کو 74,000 ووٹ دلوائے گئے۔ 8 ماہ گزر گئے، الیکشن ٹریبیونل کیوں نہیں کام کر رہے؟ ہمیں جو اس ٹائم نظر آ رہا ہے جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لے آیا ہے کہ اب قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری ملک میں نہیں آ سکتی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈو اور ڈائی، بس 21 سپتمبر 2024 لاہور جلسہ مینار پاکستان، ڈو اور ڈائی، کوئی اور چیز نہیں۔ فیڈریشن کے حوالے سے بات کی گئی کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئینی عدالت بنانے کا جو معاملہ تھا اس کے کیا آپ حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر چیز کسی نہ کسی تناظر میں ہوتی ہے، اس وقت ترمیم کا تناظر عدلیہ کو ختم کرنے کا تھا۔ ان آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دیں، قاضی فائز عیسیٰ اس عدالت سے اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھائے جائیں۔ میں نے اس فیصلے کے لیے جو یہ ڈفر اور کم عقل لوگ ہیں ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کیا، اور اب کروں گا بھی نہیں۔ جو بھی ہونا تھا پوری مشاورت کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ لایا گیا، یہ جو ایک آملیٹ ہے، یہ سڑا گلا ہوا آملیٹ، یہ کوئی نہیں کھا سکا۔ پھر ان کی نیت پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے، یہ بدنیتی سے جو بھی کام کر رہے ہیں۔ اور لندن کے جو بہت بڑے ماسٹر مائنڈ لندن پلان کے نواز شریف صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ تو آئے تھے ووٹ کو عزت دینے کے لیے، اب انہوں نے بوٹ چاٹا ہے اور بوٹ کو عزت دی ہے، اور جمہوریت ڈنڈے کے زور پر یہ چلا رہے ہیں اور آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں عوام کو۔ پھر آگے مزید کافی بات کی، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج بات کی ہے تھوڑی سی میڈیا کے ساتھ۔ جو عارف علوی صاحب ہیں صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان، وہ ملے جا کے ان کو اعتماد ملی ہے، اور پھر مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ حافظ نعیم صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ کچا ڈرافٹ مسترد کیا گیا ہے، پکے کے لوگوں نے ابھی پکا ڈرافٹ لانا ہے، پکا ڈرافٹ بنا نہیں ہے، کیا ان کا مقابلہ جو ہے آپ اور مولانا کر سکیں گے؟ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، پیچھے سے کچھ اور بھی طاقتور لوگ ان کے ساتھ ان کو اپنا پش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بڑا
متوازن قسم کا ایک جواب دیا. یہ کیا کچا پکا لگا رکھا ہے آپ نے؟ آفت نعیم صاحب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے. تو یہ کچے اور پکے کی بات نہیں، وہ گندا آملیٹ تھا جو کھلایا جانا تھا. اگر نمبر پورے ہوتے، یہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بات کی. بچے کو پتہ ہے کہ اس ترمیم کا مقصد کیا تھا. یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ پھر کہتے ہیں اس کے پاس موبائل آتا ہے اور اس کو خبریں ملتی ہیں، مجھے کوئی خبریں نہیں ملتی ہیں، مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حرکتیں، ان کی کرتوتیں کیا ہیں. اب بات کرتے ہیں لاہور پاکستان تحریک انصاف 21 ستمبر مینار پاکستان جلسہ گاہ، اور دوسری جانب مریم بی بی مہارانی پنجاب، اور تیسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بارات لے کر آئیں گے، ڈھول کے ساتھ لے کر آئیں گے. تو اب بارات کس کی آ رہی ہے یہ دیکھنی ہے 21 ستمبر کو، اور حکومت وقت اس سے پہلے کیا کرنے جا رہی ہے. ظاہر ہے کنٹینر سیٹ اپ ہوگا، کنٹینر ہی کنٹینر لگ جائیں گے، روڈ بلاک ہوں گے اور سڑکیں بلاک ہوں گی، ڈانگیں چلیں گی، سوٹے چلیں گے، شلنگ چلے گی، گولی بھی چل سکتی ہے. کسی حد تک یہ مریم مہارانی جائیں گی. آئی جی پنجاب ان کا جو سکا بنا پڑا ہے وہ سارے یہ کام کرے گا. محسن نقوی وزیر داخلہ رگڑا لگانے کی کوشش کرے گا. لیڈ کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب پٹھانوں کو. اور ادھر سے جب نکلیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ پنجاب میں کیسی انٹری ہوتی ہے اور پھر کون روکتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے. مینار پاکستان میں یہ لوگ پانی بھریں گے تاکہ یہاں پہ جلسہ نہ ہو سکے، اور بڑی چیزیں کریں گے. ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنی کمپین جاری ہے. لوگ نکلیں گے. عمران خان صاحب نے اسی لیے کہا کہ ڈو اور ڈائی کا یہ جلسہ ہے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.